اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 6، فصل 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اپنی فطری رحمت و رافت کفار کو مسلمان بنانے کی حرص، کفار کی تالیف قلب، لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش، منافقین کے دلوں میں ایمان کی روح پھونکنے کی خواہش، اور کبھی کبھی اقتضائے بشریت کی بنا پر جب کبھی آپ سے کوئی اجتہادی لغزش ہوئی، وحی جلی سے اس کی اصلاح کی گئی۔ سورہ عبس کی پہلی آیت، سورہ انفال کی 67ویں آیت، سورہ توبہ کی 43ویں آیت، سورہ توبہ کی 80ویں آیت، سورہ توبہ کی 84ویں آیت، سورہ تحریم کی پہلی آیت، یہ سب آیات اسی امر کی شہادت دیتی ہیں۔ لوگ ان آیات کو اس بات کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطیاں سرزد ہوتی تھیں اور آپ غلطیوں سے مبرہ نہ تھے۔ خصوصاً حضرات اہل قرآن کو تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی غلطیاں پکڑنے میں خاص مزہ آتا ہے، لیکن دراصل یہی تو وہ آیتیں ہیں جن سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے بچانے اور اس کی زندگی کو ٹھیٹھ معیار حق پر قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور یہ حقیقت صرف مذکورہ بالا آیات ہی میں بیان نہیں ہوئی ہیں، بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصولی حیثیت سے بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تم کو راہ راست سے ہٹا دینے کا عزم کر ہی چکا تھا، مگر وہ خود اپنے آپ کو بہکانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ علم دیا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ سورہ نساء آیت 13۔ قریب تھا کہ وہ تم کو اس بات سے جو ہم نے تم پر وحی کی ہے منحرف کر دیتے، تاکہ تم اس کے سوا کچھ اور ہم پر بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔ اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کسی قدر تم ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ بنی اسرائیل آیات 73 اور 74۔ ہم نے تم سے پہلے جو نبی یا رسول بھی بھیجا ہے، اس نے جب کبھی کسی بات کی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں وسوسہ ڈال دیا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نبی کے دل میں شیطان جو وسوسہ بھی ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ سورہ حج آیت 52۔ ان اصولی ارشادات اور اوپر کی واقعاتی مثالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو ٹھیک ٹھیک معیار مطلوب پر قائم رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے، اور اس نے اس بات کا سخت اہتمام کیا ہے کہ نبی سے جو لغزش بھی سرزد ہو جائے اس کی فوراً اصلاح کر دے، خواہ وہ لغزش کسی ذاتی معاملے میں ہو یا پبلک معاملے میں۔ پھر اگر اصولی طور پر یہ بات مان لی جائے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کی ہے وہ سب کے سب اللہ کے معیار مطلوب پر پورے اترے ہیں، اور گویا ان پر خود اللہ ہی کی مہر توثیق ثبت ہے۔ محاکمہ۔ یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے
وہ اس امر کی توضیح کے لیے بالکل کافی ہے کہ نبوت کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو تمام حیثیات سے دوسرے انسانوں جیسا ایک انسان ہو، ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یکایک خدا کی طرف سے نزول وحی کے لیے چن لیا جائے، اور بجوز اس کتاب کے جو اس پر نازل کی گئی ہو، اور کسی بات میں بھی اس کی رائے، اس کے خیالات، اس کے اعمال، اس کے احکام اور اس کے فیصلے غیر نبی انسانوں سے ممتاز نہ ہوں، جیسا کہ پہلے گروہ کا گمان ہے، یا یہ کہ اس میں اور عام انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہو کہ تنزیل کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو احکام کتاب کی عملی تفصیلات بھی بتا دی گئی ہوں، اور اس خاص امتیازی حیثیت سے قطع نظر کر کے وہ محض عام امیروں جیسا ایک امیر اور عام قاضیوں جیسا ایک قاضی اور عام لیڈروں جیسا ایک لیڈر ہو، جیسا کہ دوسرے گروہ کا خیال ہے۔ اسی طرح نبوت کی حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض ہوتی ہو، اور اس کے عروج کے بعد بھی نبی کی بشریت اور اس کی نبوت دونوں علیحدہ علیحدہ رہتی ہوں، حتیٰ کہ ہم اس کی زندگی کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے صرف اس شعبے کو اطاعت اور اتباع کے لیے منتخب کر سکیں جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ تیسرے گروہ کا نظریہ ہے۔ یہ تینوں خیالات بے اصل ہیں۔ نبی کامل و اکمل بشریت سے آراستہ ہوتا ہے۔ ان کے برعکس قرآن مجید سے نبوت کی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش اور پرورش کے مراحل سے گزرنے کے بعد نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کار نبوت ہی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بشر ہی ہوتا ہے اور ان تمام حدود سے محدود ہوا کرتا ہے جو حق تعالی نے فطرت بشریہ کے لیے مقرر فرمائی ہیں، لیکن ان حدود میں اس کی بشریت آخری اور انتہا درجے کی کامل و اکمل بشریت ہوتی ہے، جس میں وہ تمام قوتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو حاصل ہونی ممکن ہے۔ اس کے جسمانی، نفسانی، عقلی اور روحانی قوا عدل و تسویہ، بیلنس اینڈ ماڈریشن کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں، اور اس کے ادراکات اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی غور و فکر کے اپنے وجدان سے اس الہام الہی کو پا لیتا ہے جس کی طرف فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی فطرت اتنی صحیح ہوتی ہے کہ کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر صرف اپنے میل طبعی سے فجور کی راہ چھوڑ کر تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا قلب اتنا سلیم ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں جو اس کے سامنے آئے اس الہی ہدایت کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے، جس کی طرف وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے قلب کی سلامت اور اس کی فطرت کی صحت اس کو خود بخود ان راستوں سے ہٹا دیتی ہے جو رضائے الہی کے خلاف ہیں، اور وہ آپ سے آپ ان راستوں پر چلتا ہے جو مرضات الہی کے عین مطابق ہیں۔ یہی کامل و اکمل بشریت ہے جس کے ساتھ وہ صحیح معنوں میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو اپنی پختگی اور اپنے کمال کو پہنچ جانے کے بعد ہدایت عام کے منصب پر سرفراز کی جاتی ہے۔ حق تعالی کی طرف سے علم کی مزید روشنی پا کر سراج منیر بنتی ہے، مصالح عامہ بشریہ کے لیے تعلیمات اور احکام کا محبت قرار پاتی ہے، اور اصلاح میں نبوت و رسالت سے موسوم ہوتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ نبوت ایک عرض ہے جو ایک خاص وقت میں نبی کے جوہر انسانیت پر عارض ہوتا ہے،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیت کاملہ کا جوہر ہے جو نبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور فعلیت کی طرف ترقی کرتے کرتے آخر کار نبوت بنا دیا جاتا ہے۔ نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تھا جو وائسرائے بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ بھی اسی طرح وائسرائے بنا دیا جا سکتا تھا۔ بلکہ دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے اور نبی کی حیثیت ذاتی ہی اس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ بعثت سے قبل اس کی حیثیت نبوی بالقوہ ہوتی ہے اور بعثت کے بعد بالفعل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میٹھا پھل کہ وہ بذات میٹھا پھل ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی مٹھاس پختگی کی ایک خاص حد پر پہنچ کر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ بحث سے متعلق چند آیات۔ اب ان آیات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ذات نبوی کے حق میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ میں توضیح مدعا کے لیے ان آیات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے نقل کرتا ہوں۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تم کو براہ راست غیب کا علم دے، بلکہ وہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ سورہ آل عمران آیت 179۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ سورہ نساء آیت 64۔ یعنی رسول بذات خود مطاع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اذن یا اس کے حکم کی بنا پر مطاع ہوتا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تارے کی قسم جب وہ ٹوٹتا ہے تمہارا صاحب یعنی نبی نہ گم کردہ راہ ہے نہ کج راہ اور نہ وہ ہوائے نفس سے بولتا ہے، وہ صرف وہی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیات 1 تا 4۔ میں صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت 50۔ تمہارے لیے رسول خدا میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ اے محمد کہہ دو کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور اگر تم اس کی یعنی رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سورہ نور آیات 51 تا 54۔ پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک اے نبی وہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، پھر تو جو فیصلہ کرے اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائے بلکہ سر بسر تسلیم کر لے۔ سورہ نساء آیت 65۔ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ ان آیات پر غور کیجئے تو تمام حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔ نبی اور عام انسانوں کا فرق۔ پہلی آیت میں نبی اور عام انسانوں کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اپنے غیب کا علم ہر انسان پر فرداً فرداً ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے پر ظاہر کرتا ہے، اس لیے عام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اس بندے پر ایمان لائیں۔ غیب یعنی وہ غیر محسوس حقیقتیں ہیں جن سے واقف ہوئے بغیر دنیا میں انسانی زندگی کے لیے کوئی صحیح طریقہ اور نظام نہیں بن سکتا۔
مثلاً یہ کہ انسان کی اصلیت کیا ہے، وہ آزاد ہے یا کسی کا محکوم ہے تو کس کا محکوم ہے، اپنے حاکم سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اسے کبھی اپنے حاکم کو جواب دینا ہے یا نہیں، جواب دینا ہے تو کہاں، کس شکل میں، کس معیار پر، کن معاملات میں، اور اس جواب دہی میں کامیاب یا ناکام ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ان سوالات کا جب تک کوئی جواب، اور وہ بھی قیاسی و گمانی جواب نہیں بلکہ علمی اور یقینی جواب معلوم نہ ہو، انسانی زندگی کے لیے کوئی اسکیم نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں غیب کے علم سے تعبیر فرما رہا ہے۔ اطاعت نبی کا حکم مطلق ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو رسول خدا مان لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ اطاعت کا حکم نہ صرف اس آیت میں بلکہ قرآن کریم میں جہاں بھی دیا گیا ہے مطلق نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کی اطاعت فلاں فلاں امور میں ہے اور ان امور کے سوا کسی دوسرے امر میں نہیں ہے۔ بس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول ایک حاکم عام ہے، جو حکم بھی وہ دے مومنوں پر اس کا ماننا لازم ہے۔ یہ خود رسول کے اپنے اختیار میں ہے کہ الہی ہدایت کے ماتحت اپنی حکومت کے اقتدار کو مخصوص حدود کے اندر محدود کر دے اور ان حدود سے باہر لوگوں کو رائے اور عمل کی آزادی بخش دے۔ لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کرے۔ وہ تو قطعاً محکوم و مامور ہیں۔ اگر رسول ان کو زراعت اور نجاری اور حدادی وغیرہ کے طریقوں میں سے کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا فرض یہی تھا کہ بے چون و چرا اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔ نبی کی اطاعت معمولی انسان کی اطاعت نہیں۔ جب غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت کا حکم دے دیا گیا تو یہ اطمینان دلانا بھی ضروری تھا کہ نبی کی اطاعت اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ ان جاہل کفار کا خیال تھا جو کہتے تھے کہ کیا یہ تم ہی جیسا ایک بشر نہیں ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک بشر، اور اس پر یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور ٹوٹے میں رہو گے۔ بلکہ دراصل یہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، اور جو کچھ عمل کرتا ہے خدا کی ہدایت کے ماتحت کرتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ خدا کی وحی کا اتباع کرتا ہے۔ اس لیے تم کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی پیروی میں کسی قسم کی گمراہی اور غلط روی کا خطرہ نہیں ہے۔